بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو انڈس ٹی ٹی کے متعلق کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، کچھ روشنی ڈالیں گے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں ایک پانی کا معاہدہ ہوا تھا، جس پر انٹرنیشنل جو پاورز تھی ان کے وہ ضمانت بھی انہوں نے دی تھی اور ان کے سگنیچر بھی ہیں، اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، یہ کوئی پاکستان کے ساتھ نہیں، یہ پوری دنیا میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اب انڈیا نے یکساں طرفہ طور پر یہ انڈس ٹی ٹی کو ختم کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم پاکستان کو جو پانی جا رہا ہے، خاص طور پہ دریائے چناب اور کے ذریعے، اور تو ہم اس کو بند کر دیں گے، تو تاکہ پاکستان کے بہت زیادہ پانی کے مسائل پیدا ہوں، ان کی گرینری پر، ان کے جو اور باقی معاملات ہیں ان کے اوپر بڑا چناب، اور خاص طور پر چناب کے جو کشمیر کی طرف سے جو دریا دو آتے ہیں، تو ان کو اس نے کہا کہ میں یہ بند کر دوں گا، لیکن قدرت کا قانون بھی ہے کوئی، تو جس کے لیے کوئی گڑھا کھودتا ہے اس کے لیے وہ گڑھا آگے تیار ہوتا ہے۔ مودی صاحب تو اب بہت ہی غصے میں ہیں، اور یہ جو فضائی جو کوئی جھڑپیں ہوئی اس میں کچھ انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اب کل کانگریس کا اجلاس ہے، اور اس میں بھی ان کو ساری باتوں کا جواب دینا پڑے گا کہ ہمارے کتنے جہاز گرے اور ہمارا کتنا نقصان ہوا، اور یہ ایک بڑا زبردست ایک یہ ایونٹ ہوگا۔ یہ مودی صاحب کے لیے بڑی شرمندگی اٹھانی پڑے گی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ یہ آج منگل کا دن ہے اور 22 تاریخ ہے، تو ہم 2025 کا یہ سال ہے، اور یہ بالکل آپ کو یہ فریش جو نیوز ہے، یہ خاص طور پہ پانی کے متعلق یہ میں دینا چاہ رہا ہوں۔ لیکن دیکھیں قدرت کا قانون کہ ادھر چین نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے کہ وہ تبت میں برہم پترا جو ایک بہت بڑا ایک دریا ہے جو وہاں سے تبت سے چلتا ہے، اور وہ بنگلہ دیش سے ہوتا ہوا انڈیا جاتا ہے۔ انڈیا کا 40% جو پانی کا انحصار ہے اس برہم پترا کے پانی کے اوپر سے ہے، تو وہ انڈیا نے کہا ہے کہ ہم 160 بلین ڈالر خرچ کریں گے، اور ہم یہ دنوں میں ڈیم بنا دیں گے۔ اس کے اوپر انہوں نے اپنا فزیکلی جو اور پیپر ورک اور سارا کچھ تیار کر دیا، اور سارا کام انہوں نے اس کو تیار رکھا اور شروع کرنے والے ہیں، اور وہ خاص طور پر وہ تبت کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا۔ تبت ایک اونچا علاقہ ہے، اور وہاں کوئی گرینری نہیں ہے، لوگ بیمار رہتے ہیں، آکسیجن کی کمی ہے، اور وہاں کوئی بہت غربت بڑی ہے، اور اس طرح کے بڑے حالات ہیں۔ اور سکم اور جو تبت، وہ کہتے ہیں، چین کہتا ہے یہ میرا حصہ ہے، اور جو انڈیا ہے وہاں پہ چھیڑخانی جاری رکھتا ہے۔ دلائی لامہ کا کیس بھی چل رہا ہے، وہ نیا دلائی لامہ صاحب آ رہے ہیں، اس کے اوپر کچھ سیاست ہو رہی ہے۔ وہ انڈیا اپنے ہمساؤں کے ساتھ کسی طرح بھی بنا کے رکھنا نہیں چاہتا، لیکن اب یہ ڈیم بننا شروع ہو گیا، یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہوگا، اور اس میں آپ دیکھیں کتنے 160 بلین ڈالر لگیں گے، تو اس کے اوپر کتنے لوگ کام کریں گے، کتنی اس میں بندوں کی ضرورت ہوگی، وہاں سے غربت بھی ختم ہوگی، وہاں کام بھی چلے گا، اور یہ تبت کے اس علاقے کے لیے تو بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ ابھی آپ جب ہندوستان میں جائے گا تو وہاں جب 60% جو 40% پانی کم ہوگا، تو پھر وہاں کے آپ زراعت پر وہاں کے اوپر نقصان ہوگا ان کو، اور جو ان کے باقی جو معاملات ہیں جو پانی کے ساتھ چلتے ہیں ان پر کتنا بڑا ان کو نقصان ہوگا۔ اب یہ ہندوستان، ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کے معاملات میں کسی انسانی جانوں کا نقصان ہو، یا اسے کوئی خدا نخواستہ کوئی پرابلمز ہوں، کوئی مل بیٹھ کے ہمیں یہ سارے معاملات جو ہے نا انٹرنیشنل لیول طے کرنے چاہیے، اور اس کے اوپر پابند ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جب دل چاہا
اس کو بند کر دیا، دل چاہا تو اس کو چھوڑ دیا، جب ذرا ناراضگی ہوئی تو کہا جی میں نے یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا، کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک قانون نہ ہونا چاہیے. اس جو ہمارے پاکستان کے ساتھ یہ جو چند دنوں کی جھڑپ ہوئی، اس میں چند دن پہلے جو جھڑپ ہوئی اس میں اس کو بڑا انڈیا کو نقصان اٹھانا پڑا ہے. کل یہ کانگریس کا اجلاس شروع ہونے والا ہے. یہ 23 جولائی کو وہاں وہ اجلاس شروع ہو رہا ہے، جس میں ان کی گورنمنٹ پارٹی ان کی جو ہے وہ وہاں جائے گی. وہاں مودی صاحب کو بھی جانا پڑے گا، وہاں سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے. اور وہ دنیا میں یہ لوگ جہاں بھی جاتے ہیں تو وہاں کی حکومت پوچھتی ہے، وہاں کے صحافی پوچھتے ہیں کہ آپ کا کتنا نقصان ہوا ہے، آپ کے کتنے جہاز گرے ہیں، آپ نے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا ہے. یہ ایک جنرل سوال ہے، آپ ان کا کوئی جواب نہیں دیتے ہیں اور وہاں الٹے سیدھے باتیں بنا کے آ جاتے ہیں. اور یہ وہ جو انڈیا کے جو جرنیلز ہیں، ایئر فورس کے جو سینئر آفیسرز ہیں، وہ اس چیز کو مان رہے ہیں کہ ہمارا نقصان ہوا ہے. اور ایک بڑی دیکھیے غضب کی بات کہ کل صدر ٹرمپ نے اپنے ایک اجلاس بلایا، اس میں اس نے بڑے اعلان کے طور پر کہا، بہت بڑا اعلان کیا کہ پاکستان نے ان کے 5 جہاز گرائے ہیں. اب یہ ٹرمپ کا کہنا ہے، ان کے پاس جو امریکہ ہے اس کے پاس وہ اتنی بڑی پاور ہے، اس کے پاس تو ایک سیکنڈ اور ایک لمحے کے ان کے واقعات کے ان کے پاس سارے ویوز ہوتے ہیں، اپنے سارے ویڈیوز ہوتی ہیں، اور سب ٹیکنیکلی ان کے پاس ہیں. کوئی ایسی پکچرز نہ اپلوڈ کر دیں جس سے یہ ثابت ہو جائے یہ ہندوستان کے لیے اور تکلیف دہ ہوگا، کیونکہ وہ پوری دنیا میں ان کی جگ ہنسائی ہوگی. اب جو کانگریس میں جو اجلاس ہو رہا ہے وہاں جو اپنا ہندوستان میں جہاں مودی صاحب ان کی جو بڑی پارلیمنٹ ہے اس میں جو اجلاس ہو رہا ہے، تو اس میں کیا جواب دیں گے، کیا یہ ان کا ہوگا کہ یہ کس طرح کہ ہم نے کیوں ان پہ حملہ کیا، ہم نے کس لیے کیا، ہم نے کس طرح ہمارے یہ بیٹھے بٹھائے ہمارے انہوں نے آگے ملیا میٹ کر دیا، اور ہمیں امریکہ کو ریکویسٹ کرنی پڑی کہ جی یہ ہماری جنگ بند کرو، ہمیں ان معاملات سے بچاؤ، ورنہ پاکستان تو ہمیں لے دے بیٹھے گا. تو یہ ٹرمپ صاحب بھی بار بار کہتے ہیں کہ جی مجھے ہندوستان نے ریکویسٹ کی، بلکہ صاحب تو کہتے ہیں کہ جی آپ ٹرمپ تو سو رہا تھا اس وقت، اس کو ایک دم ایمرجنسی میں فون آیا، اس کو بتایا گیا کہ جی یہ انڈیا کی طرف سے ایک فون آیا ہے بڑا امپورٹنٹ، تو یہ معاملات ہیں. انہوں نے ایک دم وہ آرڈر پاس کر دیا کہ یہ دونوں ملک بھی جنگ بند کر دیں، ورنہ ہم ان کی ہم ٹریڈ اور فائنینشیل جو ایڈ ہے بالکل قطعی طور پہ بند کر دیں گے، اور پوری یورپی ملکوں کو بھی کہہ دیں گے کہ جی ان کو کوئی کسی قسم کی امداد نہ دے. بڑی زبردست انہوں نے دھمکی دی. ادھر یورپی یونین کے بھی لوگ ہیں، وہ بھی اپنے جو ان کے ساتھ ایگریمنٹس آئے ہیں وہ اپنے ایگریمنٹ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حجت کر رہے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہمارا چلنا مشکل ہوگا. اس طرح کے ابھی آج کل جو انڈیا کے حالات جو بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، لوکلی بھی بہت خراب ہو رہے ہیں، وہاں بڑی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، بڑے باتیں سننی پڑ رہی ہیں، اپوزیشن بڑی اس وقت کیل کانٹوں سے لیس ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ پانی کا معاملہ ہو گیا، یہ فضائی جھڑپ ہو گئی، اب یہ کیسا ہے ایک وہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. آپ جب کسی پر زیادتی اور ظلم کرتے ہیں تو پھر کیسے کیسے طریقے بن جاتے ہیں کہ سارا کچھ بنایا کھیل وہ الٹ جاتا ہے اور اس کو دینے پڑ جاتے ہیں. یہی تھی میری آج کی چھوٹی سی جو آج کل کے حالات پر میں نے جو ایک خاکہ پیش کرنا تھا آپ کی خدمت میں، وہ میں نے پیش کر دیا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ بھی میں اسی طرح حاضر ہوتا رہوں گا. لیکن میرے بھائیوں یہ بھولنا نہیں ہے، آپ نے مجھے سبسکرائبس کرنا ہے، آپ نے مجھے لائک کرنا ہے، آپ نے مجھے شیئر کرنا ہے، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور
کانفیڈنس بلڈ ہو اور میں روز آپ کے سامنے حاضر ہوں. میرے اللہ کی گریس آف گاڈ کہ میرے لاکھوں کروڑوں میرے دیکھنے والے ہیں، ہزاروں میرے سبسکرائبرز ہیں، یہ سب کی ذمہ داری ہے. خدا حافظ، والسلام.